نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندے کے ہر عمل کا ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا ثواب، اس کا اجر بھی میں عطا فرماؤں گا۔ مگر آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم روزہ کس طرح رکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ جب کل بروز قیامت روزہ ہماری شفاعت کرے تو وہ یہ کہے کہ مالک مولا، اس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے سے بچا، اس نے روزہ رکھا اور اس نے غیبت کرنے سے بچا، اس نے روزہ رکھا اور اس نے لوگوں کی برائیاں کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اپنے آپ کو لوگوں کی برائیاں کرنے سے روک کے رکھا۔ اے مالک مولا، جب اس نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، روزے کی حالت میں اس نے کسی سے بد کلامی نہیں کی، روزے کی حالت میں اس نے جھوٹ نہیں بولا، روزے کی حالت میں اس نے حق تلفی نہیں کی، روزہ رکھ کے یہ تجھ سے ڈرتا رہا، تو فرمایا کہ ایسے بندے کا عمل فقط میرے لیے تھا تو اس کو جزا، اس کو بدلہ بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس روزہ رکھنے والے کو جہنم سے کتنا دور فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک کوے کا بچہ اپنی پیدائش سے لے کر بوڑھا ہونے تک، جہاں تک کہ اس کو موت آ گئی، پوری زندگی جتنی مسافت طے کرتا ہے، جتنی دیر اڑتا رہتا ہے، جتنا سفر طے کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کو اتنا جہنم سے دور کر دیتا ہے۔